تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی اختیار کرنا. ایمان اور تقوی. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو ایمان اور تقوی سے رزق آتا ہے. پھر ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال کرنے والے کے لیے بھی رزق کا وعدہ ہے. سعید بن منصور سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حیات طیبہ کا معنی حلال رزق، یعنی اس کو حلال رزق عطا کریں گے، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ تو اپنے اعمال کا بہترین بدلہ پائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری چیز یہ ہے، یعنی ایمان، تقوی اور عمل صالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے. قرآن مجید میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے. پھر اللہ کی اطاعت کے کام. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، بس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پہ اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا رزق کے حصول کا باعث ہے، اسی طرح تقوی چھوڑ دینا فقر و فاقہ کا باعث بھی بن جاتا ہے. اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. پھر ہے شکر گزار بننا، جو ہے اس پہ شکر گزار رہیں، قناعت کریں اور شکر کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا. پھر ہے توبہ استغفار کرنا. توبہ استغفار. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش بھیجے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغفار کرتے رہے. یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا. اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا تھا
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس سے توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، کیونکہ ہر ایک کو پھر موت تو آنی ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح تسبیحات کی کثرت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تسبیح پڑھنا۔ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور باتیں بھی تھی، اس میں ایک تھی یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کثرت کر دے۔ پھر پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داروں کو دینے سے، ان کے ساتھ نبھانے سے، ان سے اچھا سلوک کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر دوسروں پر خرچ کرنے سے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا، تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا۔ پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا، یعنی جو اپنے لیے خود نہیں کما سکتے، بیمار ہیں، معذور ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، یعنی تم کمزوروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر طالب علم پر خرچ کرنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، یعنی علم حاصل کرتا، دوسرا بھائی کماتا تھا۔ تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، اور تم کام کرتے ہو، تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے۔ پھر دن کے آغاز میں کام کرنا، ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو جو لوگ صبح میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے، ارلی مارننگ بھیجتے تھے۔ ٹریولنگ ہوتی، کوئی کام ہوتا، صبح سویرے، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے۔ سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو، یعنی جو سیلز مین ہے وغیرہ ہیں، ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ وہ مالدار ہو گئے، ان کا مال خوب بڑھ گیا، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں، انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا، سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول ہے کہ رزق 4 چیزیں رزق لاتی ہیں: رات کا قیام، تہجد پڑھیں، سحری کے وقت کثرت سے استغفار، صدقہ کرتے رہنا، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا۔ صبح و شام اللہ کا ذکر، نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے۔
رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں. سب سے بڑی چیز گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی